الگ ہے، میرا ایمان الگ سبحان اللہ، تمہارا ایمان الگ ہے، ہمارا ایمان ارے ہمارا ایمان وہ ہے جو علی کا ایمان ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، نہیں چھوڑیں۔ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا ایمان وہ ایمان ہے جو ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو عمر بن خطاب کا ایمان ہے، ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو عثمان غنی کا ایمان ہے، ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو علی کرم اللہ وجہ کا ایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایمان ہے۔ تم ہمارے ایمان کی کیا بات کرتے ہو؟ ایمان کی بات سمجھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایمان کی بات سمجھاؤں پھر اس بات کو کنٹینیو کروں۔ سن لو اب، ایمان دو طریقے کے ایمان ہے، ایک مومن، ایک کامل مومن۔ بے شک سبحان اللہ، بولو، ایک مومن اور ایک کامل مومن، فرق سمجھ لو۔ فرق یہ کہ اگر خدا کو کوئی یہ سمجھے کہ خالق ارض و سما، علماء کی توجہ چاہوں گا، اگر خدا کو کوئی یہ سمجھے خالق ارض و سما تو وہ مومن ہے۔ بے شک بے شک، ارے اونچی بولو۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ خالق ارض و سما خدا کو تو وہ مومن ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے خالق محمد رسول اللہ تو وہ کامل مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بات یہ ہے جناب کہ اللہ زمین کا پیدا کرنے والا، اللہ آسمان کا پیدا کرنے والا، یہ اگر سمجھ لیا تو مومن ہو گیا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرا خدا وہ ہے جو رسول کا خدا ہے، یہ کامل مومن ہے۔ آپ پوچھو گے کیسے؟ اٹھاؤ بخاری جلد اول کتاب الایمان، عمر بن خطاب یاد آئے مجھے۔ آقا نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں ماں باپ کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ بولو، سرکار نے سینے سے لگایا، دبایا، کھینچا، چھوڑا، پوچھا عمر اب بتا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں خدا کی ساری مخلوق ایک طرف، آپ کی محبت ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سرکار فرماتے ہیں اب تم کامل مومن ہو گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، جو عمر کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے۔ خالق ارض و سما کوئی سمجھے تو وہ مومن ہے، اور خالق محمد رسول اللہ سمجھے تو وہ کامل مومن ہے، وہ کامل مومن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو جہان والو، یہ تمہارا جمع ہونا یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، اور ان کا جمع کرنا یہ اخلاص اور محبت مصطفیٰ کی علامت ہے کہ سب اپنے کام چھوڑ کر کیوں جمع ہوئے؟ اس لیے جمع ہوئے کہ کیا ہم ایک منٹ اس رسول کے لیے نہیں نکال سکتے جو راتوں میں ہمارے لیے روتا تھا؟ ہمارے جمع ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت کرتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب حب لی امتی کی صدا میں گزار دی، کیا ہم ان کے لیے میلاد نہیں منا سکتے؟ معرفت خداوندی کا نام میلاد ہے، معرفت خداوندی کا نام میلاد ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو میرا رسول وہ ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ جو بھی ان کے در پر آتا ہے جہان بھر کی خیراتیں لے کر کے چلا جاتا ہے، جہان بھر کی خیراتیں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ معرفت خداوندی حاصل کریں۔
محفل میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں بذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بات سمجھ چکے ہیں، کانسیپٹ کلیئر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے منایا، ایسا ایقان نہ رکھو، ایسا ایمان نہ رکھو، اس لیے کہ آبا و اجداد جو کریں، سابقہ قومیں بھی یہی کہتی تھی ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، ہمارا ایقان یہ ہے کہ معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے میلاد النبی کرتے ہیں۔ اور اگر اس محفل کو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو پھر سارے جہان میں سے کوئی ایسی محفل نہیں ہو سکتی جو بدعت سے خالی ہو، جو بدعت سے خالی ہوگی۔ اگر یہ محفل بدعت ہے تو پھر کوئی ایسی محفل نہیں ہے جو بدعت سے خالی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس لیے یہ محفل مناتے ہیں تاکہ خدا کو یاد کر سکے، اور خدا کو یاد کرنا کسی زمانے میں بدعت رہا ہی نہیں ہے۔ بولو، خدا کو یاد کرنا کسی زمانے میں بدعت نہیں رہا ہے، تو پھر محفل میلاد بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب آپ دیکھیں کیا فرمایا جاتا ہے، یعرفونہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ بولو سبحان اللہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ حضور کی شان، ساری شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرما دی۔ کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کی آمد سے پہلے ان کے قصیدے پڑھے۔ بے شک بے شک، بولو جی بھائی، ارے تہلو بھائی، کھانے کا انتظام ہے کہتے نا؟ نہیں ہے؟ ہاں، جلسے سے پہلے تھا، بعد میں ہے، ابھی بعد میں چھنا۔ ارے اچھا ہے جی بھائی، آوازہ نکالے تو ایسو گلتا پھر کھا سکتے۔ ارے اب یہ بھی سمجھانا پڑتا، اب آپ لوگوں کو نکالو آوازہ، بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں کھانے کی بات ہے تو سبحان اللہ بول رہے ہیں، میلاد کی باتیں بولتے رہے ہلو بول رہے ہیں، جان دے رہے بھائی سبحان اللہ، کھانا سبحان اللہ، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کما یعرفون ابناءہم۔ اب آپ سن لیں مولود مصطفیٰ، آپ مولود مصطفیٰ سن لیں، آمد مصطفیٰ ہوئی بھی نہیں ہے، بے شک آمد مصطفیٰ ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن لوگ میلاد النبی منانے کے بڑے قائل ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ سن لیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ، کیا نہیں ہے؟ حضرت آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو اس لیے روک دیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ گزرے، ایک مقام سے گزرے، کہاں سے گزرے؟ ایک عورت مل گئی، مواہب اللدنیہ میں اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ القصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ابو نعیم نے اس کا تذکرہ کیا، امام طبرانی نے اس کا تذکرہ کیا، امام بیہقی نے اس کا تذکرہ کیا۔ کتب احادیث میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، کیا کہ آپ کے والد گرامی ادھر سے گزر رہے تھے، ایک خاتون مل کر کہتی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ واہ واہ واہ، بولو، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ تو وہاں سے واپس آ گئے، آپ کے والد عبد المطلب نے کسی اور سے یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا جناب، اب پھر جب ادھر سے گزرے تو وہی خاتون، وہی عورت اپنا چہرہ پھیر لیتی، اپنا چہرہ۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں کیا بات ہو گئی؟ کل تک تو بڑی خواہش مند تھی مجھ سے شادی کرنے کی، لیکن آج تو مجھ سے چہرہ پھیر لیتی ہے، بات کیا ہو گئی؟ کیا میرے چہرے میں اب وہ رونق نہیں رہی؟ تو وہ خاتون کہتی ہے تیرا چہرہ خدا سلامت رکھے، لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں نے تجھ کو دیکھا تھا تیرے چہرے میں ایک عجیب سا نور تھا، وہ نور اب نہیں دیکھتی، اس وجہ سے میں تجھ سے نکاح کرنے کی بھی خواہش مند نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ لوگوں کو معلوم اس قدر تھا، لوگوں کو معلوم اس قدر تھا، لوگ اتنے واقف تھے آمد مصطفیٰ سے پہلے، آمد قرآن سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، لوگ اس قدر حضور سے واقف تھے کہ حضور کے نور کو بھی پہچانتے تھے، حضور کے نور کو بھی پہچانتے تھے۔ اور ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان نبوت کرنا تو بڑی دور کی بات، ماں کے جو ہے بطن مبارکہ میں آ گئے. آپ کہتی ہیں کہ عام عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی. سبحان اللہ. وہ تکلیف مجھے، میں جب چلتی تو میرے پیروں کے نیچے پتھر نرم ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اور نرم کیسے نہ ہو جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ جہان والوں کے لیے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. آپ کی ماں کہتی ہیں پیروں کے نیچے جو پتھر ہوتے انتہائی نرم ہو جاتے تھے، سبحان اللہ. انتہائی نرم ہو جاتے تھے. اور جو عورتوں کو تکلیف ہوتی وہ تکلیف نہیں ہوئی. اور جب شب مولود آئی، بولو سبحان اللہ، شب ولادت آئی، شب ولادت آئی، سرکار کی آمد کی رات آئی، جشن بہار آئی، میلاد مصطفیٰ آئی، کائنات کو جگمگ کرنے کا موقع ملا. سورج اپنا صدقہ لینا چاہ رہا تھا، چاند اپنے صدقے لینا چاہ رہا تھا، ستارے جگمگا رہے تھے، زمین خوش ہو رہی تھی کہ آج وہ گھڑی آنے والی ہے جس کے صدقے میں ہمیں بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. جس کے صدقے میں ہمیں بنایا گیا ہے، جس کے صدقے میں سن لو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم ساری کائنات کو بھی نہیں بناتے تھے. سب مصطفیٰ کے صدقہ و خیرات کو لینے حاضر ہو گئے. آمنہ کے گھر میں خود کہتی ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تارے ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر جائیں. سبحان اللہ. ایسے لگ رہا تھا کہ تارے ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر جائیں گے. چاند اتنا قریب ہو گیا گویا وہ میرے بچے کی بنائے لے رہا ہے. واہ واہ واہ. چاند اتنا قریب ہو گیا کہ گویا ایسے لگ رہا وہ چاند میرے بچے کی بنائے لے رہا ہو. فرش ایسے نرم و نازک ہو گئی گویا ایسے لگ رہا میرے بچے کی ولادت میں وہ گلزار بن گئی ہو، وہ گلزار بن گئی ہو. اور تو اور ہوائیں ایسے چل رہی تھی جیسے میرے مصطفیٰ کی آمد کے ترانے گا رہی ہو، میرے مصطفیٰ کے آمد کے ترانے گا رہی ہو. اور تو اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ نفوسان قدسی کیا جو بڑی محترم، بڑی مکرم، ذی محتشم تھی، آسیہ بھی آ گئی، مریم بھی آ گئی، سب آ گئی. کیوں آ گئی؟ تو مصطفیٰ کی میلاد منا رہی تھی. سبحان اللہ. ارے جلسہ ہو رہا تھا میلاد النبی کا، بے شک. میلاد النبی کا جلسہ کہ چاند بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے، آسمان بھی ٹکٹکی باندھے اپنے آپ سے اوپر سے زمین کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا ہے زمین تیری قسمت پر قربان کہ تیری گود میں کوئی اور نہیں، سلطان کائنات آنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. آسمان بھی یہ کہہ رہا تھا زمین تیری قسمت پر کروڑوں سلام. سبحان اللہ. تیری قسمت پر کروڑوں سلام، بے شک. تیری قسمت پر کروڑوں سلام کہ تیری گود میں دو عالم کا سلطان ہے. بے شک. اور آج میں تم کو کہوں، آج میں تم کو کہوں مبارکباد یہ ساری سرزمین کو اور تحریک صدائے حق کو میرا سلام، ان کے سارے کارکنانوں کو میرا سلام، اور یہ سارے محلے والوں کو میرا سلام، سارے یہ سارے شاہراہ والوں کو سلام کہ انہوں نے اپنی سڑکیں وقف کر دی میلاد مصطفیٰ کے خاطر، اپنے پیسے وقف کر دیے میلاد مصطفیٰ کے خاطر. علماء کو سلام، اپنا وقت مقرر کر دیا میلاد مصطفیٰ کے خاطر. ارے کل قیامت میں اٹھیں گے، اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا، تو ہم یہی کہیں گے تیری نمازیں پڑھی، تیرے مصطفیٰ پر سلام پڑھا، سبحان اللہ. تیرے مصطفیٰ پر سلام پڑھا گئے. عزیزان گرامی قدر، کیا؟ کیونکہ اللہ کی عبادت بھی لازم ہے، مصطفیٰ پر سلام بھی لازم ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ پر سلام بھی لازم ہے. بغیر عبادت کے سلام بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے رسالت کا بھی اقرار نہیں ہو سکتا. لہذا عزیزان گرامی قدر، یقیناً ہم قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
نے یہ موقع ہمیں عطا کیا کہ ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھومیں مچا کر سارے زمانے کو یہ کہہ دیں ہم ہی وہ امتی ہے جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ امتی ہے جن کا رسول زندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھ لیں آپ جو قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں زندگی گزار دیتی ہے، اس کا مقدر اتنا تابناک اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ سن لیں آپ، زمانے کی تاریخوں میں اس کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ سننا چاہتے ہو محدث دہلوی، عبدالعزیز محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، ابو نعیم اور سارے کتب سیرت اور کتب احادیث کے بڑے بڑے فقہا، آج ہم ان کو اپنا امام بنا کر ان کی دلیلیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابیں عشق مصطفیٰ میں لکھی، سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ میں لکھی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کتابیں تو اپنی جگہ ہے، خدا بزرگ و برتر نے سارا کلام عشق مصطفیٰ میں نازل، سبحان اللہ، سارا کلام عشق مصطفیٰ میں نازل کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قابل مبارکباد ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل میں، اس مجمع میں بیٹھنے کی ہم کو اور آپ کو شرف و سعادت حاصل کی۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے فضائل کے تحت دو باتیں ذکر کروں اور اپنی تقریر ختم کروں۔ اب آپ سن لیں، یہاں تبرک کا بھی اہتمام، ہمارے پیسے بھی لگتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، اس کا رزلٹ کیا؟ بے شک سوال تو ہمارے ذہن میں گردش کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ میں نے کچھ خریدنا ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ خریدنا چاہوں، میں سب سے پہلے پوچھوں گا کہ اس کے فیچرز کیا ہیں۔ ایک موبائل خرید رہا ہوں میں، تو میں موبائل کے وقت پوچھوں گا بھائی اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے فیچرز کیا ہیں۔ پہلے 2G تھا، پھر 3G ہوا، پھر 4G ہوا، پھر اب 5G ہوگا نہیں ہوگا؟ زمانہ ترقی کر رہا ہے جناب، برابر ہوگا۔ تو ہم اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، کسی میں انویسٹ کرتے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ رجحان ہوتا ہے، ہمارا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ تو ہم بھی یہاں بیٹھ رہے ہیں اور سرکار کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے دل میں بھی یہ سوال ہوتا ہوگا نا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ تو سن لیں آپ، عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی تقلید ہم بھی کرتے ہیں اور سارا عالم اسلام ان کی تقلید کرتا ہے، ان کو بزرگ مانتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی ہر تقریروں میں کہا ہے کہ بزرگوں کو بانٹا نہ کرو، بزرگوں کو بانٹا نہ کرو۔ بزرگ تو ہر طبقے کے لیے بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ تو ہر طبقے کے لیے بزرگ ہوتے ہیں، ہم کیوں بزرگوں کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ اور بزرگ وہی ہوتا ہے جو عشق مصطفیٰ رکھتا ہے، اور بزرگ وہی ہوتا ہے جو عشق مصطفیٰ رکھتا ہے۔ سن لیں آپ کہتے ہیں میرے پاس بہت پیسے تھے، میں لنگر لگاتا تھا میلاد میں، بے شک اونچی اور اونچی، میں لنگر لگاتا تھا۔ ایک وقت مجھ پر ایسا آ گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، پھر میں نے کیا کیے، چنے لیے۔ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا لیے، چنے لیے، اس کو ابال کر میں نے اس پر فاتحہ خوانی کر دی، اس پر اللہ کے کلام کو پڑھ دیا، اور اس کا ثواب میں نے انشاء ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، گویا کہ میں نے مولود شریف پڑھ دی۔ میں نے کیا کر دی، مولود شریف پڑھ دی، یعنی میلاد النبی منا لی میں نے۔ عزیزان گرامی قدر، اب وہ خود کہتے ہیں، عبدالرحیم محدث دہلوی خود کہتے ہیں، میں سو گیا، میں سونا تھا میری قسمت جاگ گئی، سبحان اللہ، میں سونا تھا میری قسمت جاگ گئی۔ کیسے قسمت جاگی؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں سرکار دو جہاں تشریف لے آئے، سبحان اللہ، میرے خواب میں سرکار تشریف لے آئے، اور کیسے تشریف لائے؟ اکیلے نہیں آئے، صحابہ کے جھرمٹ کے ساتھ تشریف لائے، سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہے، میں آہستہ سے اس محفل میں چلا گیا، سب محفل ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار فرما رہے ہیں، عمر کہاں ہو، ابو بکر کہاں ہو، عثمان و علی کہاں ہو، ذرا ادھر تو آؤ، ہندوستان کی زمین سے عبدالرحیم نے میرے لیے چنوں کا تحفہ بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان کرام قدر، یہ محفل میلاد کی برکت ہے، یہ محفل میلاد کی برکت ہے کہ ہمارا معاملہ، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات جو ہم سرکار کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تک پہنچتے ہیں۔ بے شک اگر کوئی اس روایت کا انکار کر دے اور مجھ پر اعتراض کرے تو اس کا حدیث سے میں جواب دے دوں، تاکہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں، کل کو آپ پر اعتراض نہ کریں، کل کو اس تنظیم پر اعتراض نہ کریں کہ ایسا مقرر آیا جو جواب نہ دے سکا، میں جواب دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پہلے قرآن سے ہم دے دیتے ہیں۔ آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ بالکل 10 منٹ لوں گا میں آپ کا، صرف 10 منٹ۔ سننا چاہیں گے آپ؟
سنا چاہیں گے آپ؟ صرف 10 منٹ میں آپ کے لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھایا. بے شک سبحان اللہ. ہر شے کا علم سکھایا. اب سن لیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا ہوگا تو کیا میرے سرکار کو علم نہیں دیا ہوگا؟ کیا میرے سرکار کو علم نہیں دیا ہوگا؟ اب میرے سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے ملائکہ اس درود کو لے کر میرے پاس آتے ہیں اور میں اس کو سنتا ہوں. سبحان اللہ. اب آپ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں، فرشتوں کے حالات پر ایک کتاب لکھتے ہیں. اس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا اور اللہ نے مقرر فرما دیا. کیا مقرر فرمایا؟ ہر ایک کی ذمہ داری مقرر فرما دی. کیا مقرر فرمائی؟ آسمان پر کون ہوگا، عرش پر کون ہوگا، زمین پر کون ہوگا، پانی کون برسائے گا، بادل کون لے کر چلے گا، نامہ اعمال کون لکھے گا، سوال و جواب کون کرے گا. سب کے سوالات، سب کے جوابات، سب فرشتوں کے حل ان کے ساتھ رکھ دیے گئے. اب سن لیں آپ، ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا. اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جو بھی بندہ کائنات میں جہاں بھی ہو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہو وہ کیا کر لے، اس درود کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے. اب آپ سن لو، اب یہ چیز میں بتا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کوہ طور پر چلے گئے. جانے کے بعد اللہ سے سوال کیا رب العالمین تیرے ملائکہ کتنے ہیں، تیرے فرشتے کتنے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے 12 قبیلے. کتنے؟ 12 قبیلے ہیں. 12 قبیلے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان ہر قبیلے میں کتنے لوگ، کتنے افراد ان کے؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے ان کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. اب سیدھا سیدھی اگر حساب کر لیں تو ایک آدمی کے کاندھے پہ کتنے فرشتے؟ جو سے بولو 2 فرشتے. اب یہاں جتنے ہیں ان سے زیادہ تو فرشتے ہیں نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے فرشتے ہیں. اب سرکار خود فرماتے ہیں میں جانتا ہوں سرکار کے پاس درود پہنچتا ہے، ہم تو تھوڑے ہیں. ارے بولو، ہم تو تھوڑے ہیں، فرشتوں کے سامنے ہم تھوڑے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کس نے درود پڑھا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور کون سا فرشتہ درود لے کر آیا میں اس کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتا چلا. کس نے میلاد پڑھی؟ میلاد کا ثبوت اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے. میلاد کا ثبوت اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے. تو ہم یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انتہائی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی شرف اور سعادت بخشی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام دعائیں کرتے تھے کہ مولا رب العالمین مجھے وہ امت عطا فرما، مجھے وہ امت عطا فرما جو تیرے آخری نبی کو ملنے والی ہے. کیوں ملنے والی؟ کیوں انبیاء نے دعائیں کی؟ ان کو معلوم تھا کہ سابقہ جو امتیں ہوں گی وہ اس قدر اپنے نبی کی تعظیم نہیں کرے گی جس طریقے سے یہ قوم اپنے نبی کی تعظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قوم اپنے نبی کی تعظیم کرے گی. پتا تھا کہ سابقہ قوم اس طریقے سے نبی کی تعظیم نہیں کر سکتی. یہ قوم ہے جو نبی کی تعظیم کر سکتی ہے. ورنہ نبی کی تعظیم کیا ہے تو کبھی کھڑے ہو کر کے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کبھی بیٹھ کر کے کہیں گے التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کہے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. کبھی بندہ تسبیحیں پھراتے پھراتے کہے گا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی بندہ
کبھی بندہ خلوت میں نبی کا ذکر کرے گا تو کبھی جلوت میں نبی کا ذکر کرتے بتائے گا، تو یقیناً ہم ہی وہ قوم ہے جس کو عظیم الشان نبی ملا، ہم ان کی تعظیم میں صبح و شام ان پر تعریف کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، نبی کی تعظیم ہمارا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی بھی مفسرین فرماتے ہیں اس میں خدا کی بھی شان ہے، رسول کی بھی شان ہے، اس میں خدا کی بھی شان ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں صبح و شام نبی کا تذکرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، خدا کی عبادت اور رسول سے محبت۔ ہمارے زندگی کے دو ہی مقصد جلیلہ، ایک خدا کی عبادت، دوسرا رسول سے محبت۔ دوسری کوئی اور شے نہیں ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہونی چاہیے، اس لیے کہ سارے جہان کو فخر ذات مصطفیٰ پر ہے۔ ہم تو وہ امت ہے جو امتوں کے سردار، ہم کو بنایا گیا ہے، ہم اس نبی کی شان، ان کی تعظیم، ان کی توقیر میں اگر 12 روزہ 11 روزہ کیا، اگر ہم سال بھر کا بھی میلاد کریں تب بھی کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کے لیے لکھتے جاؤ تو دریائیں ختم ہو سکتی ہے اور قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں خدا کا نام ہوگا وہیں رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم میلاد النبی منا کر یہ لوگوں کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا والے بھی ہیں اور رسول والے بھی، خدا والے بھی ہیں، ہم رسول والے ہیں، رسول والے بھی ہیں۔ کسی ایک کو چھوڑنا یہ ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم خدا کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے تعلیمات کے ذریعے سے، مصطفیٰ کی سیرت کے ذریعے سے، مصطفیٰ کے اسوے کے ذریعے سے، اس لیے کہ اللہ نے خود قاعدہ بنایا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان ایک ذی محتشم نبی مبعوث فرمایا جن کی سنتیں، جن کی زندگی تمہارے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ ہم سب کو اس احکام پر پابند رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ سہدن عمدن کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے توبہ کر کے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جتنے اصحاب اس محفل میں شریک ہوئے ہیں ان کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور اس جلسے میں جنہوں نے دامے درغمے سکنے حصہ لیا ہے اللہ تو ان کے حصے کو قبول فرما کر دارین کی سعادت نصیب فرما، اور رب العالمین جو محفل میں شریک ہوئے ہیں ان کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یہ علماء کرام جو ہمارے درمیان دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ان کے لیے برکتوں کا معاملہ فرما، عزت و عافیت کا معاملہ فرما، عزت و عافیت کا معاملہ فرما، عزت و عافیت کا معاملہ فرما۔ رب العالمین اہل سنت و جماعت کو تعدم عزیز باقی رکھ اور میلاد منانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس جماعت کے ساتھ لوگوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرما، علم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور علماء بعمل علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جتنے کارکنان ہیں رب العالمین ان کے کام کو بھی قبول فرما، ان کے لیے بھی دارین کی سعادتیں لکھ دے مولا، اور جتنے محفل میں بیٹھے ہیں ان سب کے لیے بھی خیر عزت و عافیت کا معاملہ فرما۔ رب العالمین دنیا جہان میں جہاں کہیں میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہیں ان ساری محفلوں کو قبول فرما، اور ہماری میلاد کو قبول فرما، اور اس تنظیم کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تاکہ اس کے ذریعے سے دین کا کام ہو، تیرے رسول کی محبت کا کام ہو، فقہ کا کام ہو، سیرت کا کام ہو، اور لوگوں میں ہدایت کا کام ہو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول و منظور فرما، جو ہم نے مانگا ہے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم نے نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ امام حضرات تشریف رکھیں، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ تحریک صدائے کی جانب سے ابھی فوراً
طیبہ مسجد کی گلی میں نیاز کا اہتمام رکھا گیا ہے، اور 12 ربیع الاول 12 دسمبر بروز پیر کو انشاءاللہ صبح 9 بجے اسی مقام سے جلوس محمدیہ طیبہ مسجد کے پاس سے جلوس محمدیہ نکالا جائے گا۔ تمامی حضرات پیر کے دن صبح 9 بجے طیبہ مسجد کے بعد تشریف لائیں، جلوس محمدیہ نکالا جائے گا بڑے ادب و احترام سے، بغیر کسی آتش بازی کے اور درود و سلام نعت و سلام کے نغموں کے ساتھ جلوس لے جایا جائے گا۔ تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ کل شام بعد نماز مغرب سامنے یونس بھائی کے مکان کے پاس نیاز ہوگی، اور عشاء کے بعد حضرت باعث خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آخری اجتماع رکھا گیا، جس میں حضرت اللہ مولانا استاد العلماء حضرت سید عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا خطاب نایاب ہوگا، اور پھر کل رات پہرے مبارک جبے مبارک پر صدر تحریک صداح کی جانب سے انشاءاللہ محفل نعت منعقد کی گئی ہے۔ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں، اور ابھی صلاۃ والسلام کے بعد نیاز کھانے کے لیے تشریف لے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ مدائلہ رحمت للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الفاتحة صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وذريته بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم انصرنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي، اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على حبيبنا نبينا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔